پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا کر بیٹھے اور بولے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ سبحان اللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہانی کے اس حصے سے بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس وقت کس کیفیت میں تھے۔ اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پہ رکھیں کہ ایک تو غلطی میں اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں گناہ کا گلٹ بھی انسان کو کتنا ایک مایوسی کی کیفیت بھی دیتا ہے، غمگین بھی رکھتا ہے، چاہے غلطی سے ہی ہو گیا لیکن ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ اب ان کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جا رہے ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ انہیں کچھ نہیں پتا، وہ کسی کو نہیں جانتے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا، جگہ کہاں پہ ملے گی، انجان جگہ ہے، کوئی فیملیئر جگہ نہیں ہے، وہاں پہ کسی کو نہیں جانتے۔ اور پھر وہاں پہ وہ کیا اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کا سبحان اللہ کتنا بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے یہی مانگا نا کہ مقصد تک سوا السبیل، اللہ مجھے ہموار راستے پر، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا، ہموار راستوں سے میری رہنمائی کرے گا۔ وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اس ساری غم، اس ساری تھکاوٹ میں، کیفیت میں ہونے کے باوجود ان کو تکلیف اور پریشانی اوروں کی نظر آ رہی ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، ہمیں اپنے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا اور ہم یہ غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بس نہیں میری کیفیت، مائی فیلنگس، مجھے کسی نے ہرٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک ہی ہمارے پاس آئی ڈونٹ کیئر، یعنی باقیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو میں خود بہت غمگین ہوں، میرا ہی دل ٹوٹ گیا۔ اور ہم ان کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ کسی کی مجبوری، کسی کی چیز ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت میں ہیں، اس کے باوجود ان کو وہ دو خواتین نظر آئیں، اور صرف نظر نہیں آئیں، پھر وہ آگے بڑھے، پھر انہوں نے ان کی مدد کی۔ ہم ایسے موقع پہ کہتے ہیں لو میں خود حال سے بحال ہوں، میں نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے۔ تو یہ علاج ہے غموں سے نکلنے کے لیے، کہ جب ہم خود کسی پریشانی سے گزر رہے ہوں کسی اور کی پریشانی کو دور کر دیں۔ انسان اس وقت ظاہر ہے اس کیفیت سے بھی باہر نکل آتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ بھی دیتے ہیں، جیسے بھی ہم نے پہلے پڑھا نا کہ جو نیکی لے کر آئے اللہ اس سے بہتر اس کو دیتا ہے۔ آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ جو سورہ دحا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے، اس میں جو آخری آیات ہیں، یعنی جو اس میں جو دو مین سٹرکچر جو سمجھ میں آتے ہیں، ایک تو یہی ہے کہ رات اور دن دونوں زندگی کا حصہ ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں کبھی برے حالات آتے ہیں، لیکن غم میں سے خود کو کیسے نکالنا ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے زندگی میں ماضی میں کی ہیں اور جن جن پریشانیوں سے پہلے نکالا ہے، وہی رب اب بھی اس پریشانی سے نکال دے گا۔ اور دوسری بات کیا کہ ابھی یہ سوچو کہ اس غم اور پریشانی کے ٹائم پہ کرنا کیا ہے؟ ان کی طرف دیکھو جن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جو تم سے سوال کرنے آ رہے ہیں، تم اس وقت اپنی فوکس اس طرف شفٹ کرو، ان کی مدد کرو۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو غم سے نکالنے کی، کہ اپنی زندگی میں ماضی میں دیکھیں کہ پہلے بھی کئی پریشانیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو کیسے دور کیا، اللہ اس کو بھی دور کر دے گا، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور دوسری چیز کہ میرے بس اور اختیار میں لوگوں کی مدد کہاں کہاں پہ ہے، اور اس کے لیے وہ نظر چاہیے ہوتی ہے کہ واقعی میں انسان ایک فوکس بندہ ہو اور اس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی ہمدردی ہو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دیکھ کے کتنا کچھ گزر جاتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور بعض لوگ کسی کی چھوٹی سی چیز کو بھی، جو ابھی وہ بولتا بھی نہیں ہے، مانگتا بھی نہیں ہے۔ اب کیا ان خواتین نے ہیلپ مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی نا، وہ تو خود ایک پریشانی میں تھے، لیکن نہ صرف انہوں نے دیکھا، اس کو ریئلائز کیا، بلکہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی ہیلپ کی، اور کسی صلے کی توقع نہیں تھی۔ ہم بار بار یہی کہتے رہتے نہیں اور تو نہیں، کم از کم ایک تھینک یو ہی کر دیتا، کم از کم ایک شکریہ ہی کر دیتا۔ وہ بغیر توقع کے انہوں نے اٹھ کے ان کی ہیلپ کر دی کہ اچھا میں پریشانی میں ہوں تو مجھے ان کی پریشانی سمجھ آ رہی ہے تو میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ کرنے کے بعد ان سے صلہ نہیں مانگا، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ تو یہاں سے ایک بہت اہم نقطہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ اپنے غم اور پریشانی سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا جتنا ہمارے پاس بس ہے نا، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی ہیلپ کر کے، دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی کر کے
پھر جو انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اس دعا کو بھی قبولیت ملتی ہے۔ اور انہوں نے سائے میں آ کے بیٹھ کے اللہ سے مانگا، ان سے نہیں کہا کہ اچھا میں نے پانی پلا دیا ہے تو اب دیکھو اگر تم لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو ہو، یا میں کہیں پہ رہ سکوں، یا میری کوئی ہیلپ کر سکو، یا پتہ کر دو۔ نہیں، اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے بس پھر اللہ سے ہی امید ہوتی ہے، اسی سے انسان وسیلے مانگتے ہیں، اور پھر وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بہترین چیز ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہم زندگی میں ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ ہر طرف سے چیزیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک پریشانی ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، بعض دفعہ ملٹیپل راستوں سے اور ملٹیپل چیزوں میں ہم گھر جاتے ہیں اور ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس سے باہر نکلنے کے لیے اللہ سے مانگیں کیا، وہی نہیں سمجھ آتا۔ تو بہترین دعا ہے کہ جب نہ گھر ہے، نہ شیلٹر ہے، نہ جاب ہے، نہ فیملی ہے، نہ پروٹیکشن ہے، اس وقت انہوں نے کیا مانگا کہ جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے، میں اس کا فقیر ہوں، اپنی محتاجی اور بے بسی کی انتہا۔ فقر کا جو لفظ ہے نا، وہ اس کے میننگ میں آتا ہے کہ جیسے کوئی کمر کسی کی توڑ دے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی انتہائی شدت کی کیفیت ہے، یعنی سپائن کے اندر جو بریک ہوتی ہے نا، اس کے لیے فقر کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا اس غم نے میری کمر توڑ دی ہے، تو یہ فقر کے میننگ میں وہ آتا ہے۔ تو یعنی اس وقت آئی ایم بروکن، آئی ایم شیٹرڈ، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مال کے حساب سے ہو، چاہے باقی تمام چیزوں سے ہو، کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میں ہر خیر جو تو میری طرف نازل کرے میں اس کا اتنا شدید محتاج ہوں۔ اب وہ خیر اللہ پہ چھوڑ دی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کنڈیشن میں یا ان حالات میں میرے اس بندے کے لیے کیا چیز خیر کا باعث بن سکتی ہے۔ تو کوئی چیز اسپیسیفائی انہوں نے کر کے نہیں مانگی، لیکن اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بہترین قبولیت بخشی اس دعا کو، کہ وہاں پر یہ خواتین چلتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کیا کہا کہ جو پانی آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے، ہمارے والد آپ کو اس کا اجرت دینا چاہتے ہیں۔